جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہمیں روزیاں دینے والا ہے، جو ہمارے کاروبار میں اور تجارت میں برکت دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ تمام خزانوں کی چابیاں صرف اور صرف میرے پاس ہیں۔ جب تمام خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی بندوں کو روزیاں دینے والا ہے، تو ایک انسان کے لیے کیسے زیبا دیتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کرے، ایک اللہ واحد کو چھوڑ کر کے خانقاہوں اور مزاروں پر، درگاہوں اور آستانوں پر جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکائے، اپنے ماتھے کو ٹیکے، مسجدوں کے رخ کو چھوڑ کر کے درگاہوں کا رخ کرے۔ یہ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ جب اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں روزیاں دینے والا ہوں، میں تمہارے کاروبار میں برکت دینے والا ہوں، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے اپنے کاروبار میں برکت کی دعائیں کرو۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں کرے، اللہ سے گریہ وزاری کرے، اللہ سے اپنے کاروبار میں برکت کی دعائیں کرے۔ انسان کے کاروبار میں برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد جو ایک مسلمان کے لیے بنیادی شرائط ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا اس بات پر اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا رازق اور مدبر اور پالنہار ہے، وہی ہمیں روزیاں دینے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر اس دنیا کے اندر کسی کو امیر بنایا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت، کسی کو غریب بنایا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت، اور تمام خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اسی اللہ سے مانگے جو اللہ انسان کے کاروبار میں برکت دینے والا ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جن کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کاروبار میں اور تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ انسان کو اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرنا چاہیے، جو انسان کے روزیوں میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اسلام کے جہاں 5 بنیادی ارکان ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ پر، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور رمضان کے پورے مہینے کا اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھے، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرے۔ اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان کے ساتھ ساتھ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں جس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لازم و ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر، بندہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے بھیجے گئے رسولوں پر اور فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے
کہ ایک مسافر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے ٹخنے سے ٹخنا اور گھٹنے سے گھٹنا اللہ کے رسول کے گھٹنے سے گھٹنا ملا دیتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے رسول کی ران پر رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، آخرت یعنی قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں۔ اگر ایک مسلمان ان تمام بنیادی ارکان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کے تمام اعمال حسنہ، اس کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام 6 بنیادی ارکان پر وہ اخلاص کے ساتھ، باللہیت کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرے۔ ہماری نجات کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں، یا ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان، ایک انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یا اول مرحلہ میں جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اس دنیا کے اندر اعمال حسنہ بھی کرنے پڑیں گے، نیکیاں بھی کرنی پڑیں گی، 5 وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑے گی، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنی پڑے گی، تب ایک مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک مسلمان کے روزیوں میں برکت کے اسباب میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتابوں اور فرشتوں اور ایمان کے جو 6 بنیادی ارکان ہیں ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کرے، تب اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے جو مومن ہو، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، ایمان لانے کے بعد اگر وہ عمل صالح کریں گے، نیکیوں کا اہتمام کریں گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کی دنیاوی زندگی کو